ہوں۔ دنیا کا دستور یہ کہتا ہے بادشاہ کے اگل بگل وزیر ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سلطنت قائم ہے اور رعایا اپنی حاجتیں لے کر آ سکتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کا دربار مدینے میں آج بھی اس بات کی علامت بنا ہوا ہے، اے سنیو، اے مسلمانوں، آؤ حاجتیں لے کر، اس لیے کہ بادشاہ اب بھی کرسی شہنشاہت پر بیٹھا ہے اور بغل میں ابو بکر و عمر وزیر بن کر کے آج بھی تشریف فرما ہے۔ عزیزان مکرم، بادشاہت آج بھی قائم ہے اور وزیر اب بھی پہلو میں آرام فرما ہے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن اور سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، حضور فرماتے سب سے پہلے جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے میں اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اور عمر اٹھیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محشر کا میدان بھی کس شان سے بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر قائم ہوگا، میں اس حالت میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا ہاتھ عمر کے کندھے پر ہوگا۔ محشر کے میدان میں بھی رسول اس حال میں تشریف لا رہے ہیں کہ ہر کہنے والا کہے گا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن بھی یہ بتایا جائے گا کہ آج شان ہے اگر کسی کی تو صرف شان مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی حیات سے ایک چیز لی تھی۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، رحم و کرم میں بے مثال نبی، سجود و سخا میں بے مثال نبی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ قارون جو بہت خزانوں کا مالک تھا، بڑے پیسے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دے دینا۔ زکوٰۃ ان کے زمانے میں ان کی امت پر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ 1/4 یعنی 25% دینا پڑتا۔ اب قارون کے خزانے بہت تھے، 70 اونٹوں پر تو صرف خزانوں کی چابیاں رکھی جاتی تھی، اتنا مالدار تھا۔ اس نے کہا میرے لیے رعایت کر دی جائے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی اور رعایت یوں کرائی کہ 1000 میں 1 روپیہ دے دے، اتنی آسانی کر دی گئی۔ اس حساب سے بھی جب اس نے کیلکولیٹ کیا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، دینے کا ارادہ نہیں ہوا۔ مال بڑی خطرناک چیز ہے، کبھی کسی کے ہاں آ جائے تو کبھی دین اور ایمان بھی لے جاتی ہے، اخلاق و کردار بھی لے جاتی ہے۔ لیکن دعا یہ کرنا مال آئے تو عثمان غنی کا مال آئے، ابو بکر صدیق کا مال آئے، پھر کروڑ پتی بھی بنو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ اور رسول سے غافل کرنے والا مال نہیں آنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا، قارون نے ایک عورت کو پیسہ دے کر کے زنا کا الزام لگانے کے لیے محفل میں حاضر کیا اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کا بچہ پل رہا ہے۔ نبی پاک پر توہین، الزام، بہتان۔ عورت بارگاہ میں حاضر ہوئی، سب مجمع میں قارون کھڑا ہوا اور پوچھا زنا کی کیا سزا ہے؟ میرے موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ اس کو پتھر مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا اگر آپ کریں تو معاذ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، اللہ کے نبی، کوئی چھوٹا عیب بھی نبیوں پر نہیں آ سکتا، زنا بہت دور کی چیز ہے۔ اس نے اشارہ کیا عورت کو کہ کھڑی ہو جا، بتا تیرے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ کھڑی تو ہوئی لیکن بول نہ سکی، تھر تھر کانپتی رہی، اور اس کے بعد کہا مجھے قارون نے پیسے دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے۔ جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا جلال آیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اے زمین پھٹ جا اور اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون زمین کے اندر دھنستا رہا، دھیرے دھیرے اس کے پیر گھس گئے، کمر تک آ گئی۔ اس وقت اس نے کہا موسیٰ تم مجھے زمین میں دھسا کر میرے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے رکوا دیا، پھر حکم دیا اے زمین اس کے سارے خزانوں کو نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، سارے خزانے تہس نہس ہو گئے۔ آج مصر کی سرزمین پر فیوم ایک جگہ ہے، وہاں پر بحیرہ قارون ایک جگہ ہے جہاں پر یہ سارے خزانے دھسا دیے گئے۔ اب وہاں ریت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ریت ہے یا پانی۔ اب قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے دھسانے کا حکم دیا، زمین نگلتی چلی گئی، نگلتی گردن تک آنے پر اس نے پکارا اے موسیٰ معاف کر دو، اے موسیٰ معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی، اور تھوڑی دیر میں وہ زمین میں دھس گیا اور ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ اپنے ذہن میں یہ رکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تہمت لگایا اور اس نے انجام دیکھ لیا۔
اب یہاں پر آئے مکہ مکرمہ کی سرزمین، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے والے مشرکین تلواریں سونتے کھڑے ہوئے، حضور ان کے درمیان سے نکل کر کے مدینے کے راستے پر چلے گئے، اور مدینہ طیبہ جب جانے لگے، عرب کے بڑے بڑے رئیسوں نے اعلان کیا کہ جو محمد اور ان کے ساتھی ابو بکر کو ڈھونڈ لائے اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، بڑے مہنگے ہوا کرتے۔ اب ڈھونڈنے کے لیے لالچی لوگ ہر جگہ پھیل گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے راستے سے مدینے کی طرف جا رہے تھے جو عام راستہ نہیں تھا، پھر بھی ایک شخص سراقہ نام کا حضور کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا، تیر اور ترکش اس کے پاس تھے، کمان میں تیر ڈالا اور تیر لگانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی طرح اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، سراقہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا، گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ اب اس کے بعد اس نے پکار کر کے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پوری زندگی دیکھا، آپ شریف ہیں، ابن شریف ہیں، ابن شریف ہیں، آپ کے باپ آپ کے دادا سب جود و سخا اور کرم والے لوگ ہیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھسائے نہیں، زمین سے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ جو جان لینے آیا حضور نے کیا فرمایا سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین ہٹ گئی اور سراقہ کے پیر نکل آئے۔ وہ جب نکل آئے باہر چلنے لگا، میرے آقا اپنا سفر طے کر رہے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سراقہ کی نیت پھر خراب ہوئی، دوبارہ پھر حضور کا پیچھا کیا، حضور کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آیا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پھر آ گیا۔ میرے آقا نے پیچھے دیکھا اور فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ دوبارہ زمین پھٹ گئی، اب کمر تک دھس گیا، کمر تک دھس گیا، اور اس کے بعد پھر چلانے لگا، رونے لگا اے محمد آپ کریم ابن کریم ہیں، سخی ابن سخی ہیں، آپ شریف النفس ہیں، آپ سے کبھی کسی نے برائی نہیں دیکھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ میرے آقا نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا زمین سراقہ کو چھوڑ دے، زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین پھر پھیل گئی اور سراقہ کے قدم وہاں سے نکل گئے۔ ایک طرف عطا ہی عطا ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے عزیزوں سراقہ کو تو اب جانا تھا، چلا گیا، تھوڑی دور جانے کے بعد تیسری بار پھر نیت خراب ہوئی۔ ایک ہے میرے مصطفیٰ آزادی پہ آزادی دیتے ہیں اور دشمن پھر حملہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ آ گیا کہ آپ کسی اور راستے سے آ کر پکڑ لوں، 100 اونٹ کہاں چھوڑوں گا، لالچ۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ دیکھا، پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ زمین پھٹ گئی، اب گردن تک چلا گیا، اب تیر اور ترکش توڑ دیا اور کہا اب سچی توبہ کرتا ہوں، اب تو مجھے معاف کر دو۔ اب سنو میرے عزیزوں، میرے آقا نے اب کیا کیا، اب کیا کیا، اب صرف چھوڑا نہیں بلکہ دیکھا اور کہا سراقہ تو پیچھے سے پیچھے لگا ہوا ہے صرف 100 اونٹ کے لیے، 100 اونٹوں کے انعام کے چکر میں تو مجھے گرفتار کرنے آیا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ بادشاہ کے کنگن آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ بادشاہ اس زمانے کے سپر پاور طاقتوں کا نام تھا، جس طرح آج امریکہ اور رشیا کو کہتے ہیں یا نہیں پتہ نہیں، لیکن کہا جاتا ہے اس زمانے میں ایران اور روم کو سپر پاور قیصر و کسریٰ کہا جاتا تھا، اور ان بادشاہوں کے ہاں سونے کے کنگن پہنے جاتے جو دنیا کے سب سے مہنگے، اور وہ سراقہ کو میرے آقا فرما رہے میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، وہ کلمہ طیبہ پڑھا۔ اب وہ جو گرفتار کرنے آیا تھا دامن اسلام میں آ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار۔ اب وہ صحابی رسول ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ عزیزان گرامی، یہی شان مصطفیٰ مجھے عرض کرنی ہے، کہیں لوگ مارے جاتے ہیں یا اگر کسی نبی کو جلال آیا تو ہلاک کر دیے جاتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کا جود و سخا ایسا ہے کہ لوگ اگر جان بھی لینے آئیں میرے مصطفیٰ انہیں معاف کر کے ہمیشہ اپنی غلامی میں قبول فرماتے ہیں۔ ایک دو نہیں، وہ عمر ابن خطاب جو تلوار لے کر میرے آقا کی گردن مارنے جا رہے تھے، لیکن قریب پہنچنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تلوار رکھی اور اپنی گردن بھی رکھ دی اور ہمیشہ کے لیے میرے آقا کے ہو کر رہ گئے۔ ایک دو نہیں، حضرت خالد بن ولید جو حضور کے مقابل میں جنگ احد لڑے اور وہاں پر مقابلہ کیا، ابو سفیان کتنی جنگیں لڑے
پڑے لیکن آخر میں میرے آقا کی غلامی میں آ ہی گئے، اس لیے کہ چہرہ ہی کچھ ایسا تھا میرے آقا کا، دشمن بھی دیکھتا تو کہتا یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف میرے آقا نے فرمائی نہیں دیا قیصر و کسریٰ کے کنگن، حضور کی وفات ہوئی، ابو بکر صدیق کی بھی وفات ہو گئی، خلافت فاروقی آئی، حضرت عمر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں اسلامی فوجیں ایران پر چڑھائی کی اور روم پر بھی حملہ کیا، قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں ختم ہوئی اور وہاں سے جو مال غنیمت تھا وہ مدینہ لایا گیا، قیصر و کسریٰ کے وہ کنگن بھی لائے گئے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں بہت شدید بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ لوگ آخری بار ان کو دیکھنے کے لیے آنے لگے کہ اب ان کی وفات قریب ہے۔ جب لوگ جمع ہوئے گھر میں، حضرت سراقہ نے جلال میں کہا کیوں آ رہے ہو تم لوگ، سب واپس جاؤ، میں مرنے والا نہیں ہوں، تم سمجھ رہے ہو میں مر جاؤں گا؟ لوگوں نے کہا آپ کی حالت بہت نازک ہے، وفات قریب آ چکی، آپ کی ایسا نزع کا عالم لگتا ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا خبردار، میری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک میں اپنے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن نہ دیکھ لوں، اس لیے کہ کسی اور نے نہیں کہا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا۔ ان کی طبیعت صحیح بھی ہوئی، صحت یاب بھی ہوئے اور حضرت عمر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کو فتح کیا گیا اور وہ کنگن لائے گئے، حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، یہ لے جاؤ اے مسلمانوں، یہ امانت ہے، اور لے جا کر کے حضرت سراقہ کو پہنایا گیا۔ میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، چاہے دن برباد ہو، سال برباد ہو، 100 سال بعد ہو، لیکن اتنی بات یاد رکھنا، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا۔ حضرت سراقہ کو کنگن ملنے کے بعد پھر ان کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی وقار، میں گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ہے کہ ان کا خدا خود بیان کرے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا میں شان یہ تھی، لوگوں نے حاتم طائی کی سخاوت بیان کی۔ حاتم طائی کے کئی دروازے تھے، جس دروازے سے آدمی جاتا اسے حاتم طائی دے دیتا تھا، نوازتا تھا، لیکن لوگوں نے کہا رسول پاک کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی آتا تو ایک ہی دروازہ تھا، لوگوں نے یہ کہا ادھر ایک دروازہ اور حاتم طائی کے 7 دروازے۔ کسی عاشق نے کیا خوب جواب دیا، ایسا کیسا ہو سکتا، سخی ہیں حاتم طائی سے بڑے سخی ہیں، اس کے تو 7 دروازے تھے، ان کا تو ایک دروازہ تھا۔ عاشق رسول نے کہا میاں حاتم طائی کے 7 دروازے اس لیے تھے کہ ایک دروازے سے پیٹ نہیں بھرتا سائل کا، دوسرے دروازے پر جاتا، دوسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، تیسرے پر جاتا، تیسرے میں پیٹ نہیں بھرتا، چوتھے میں جاتا، وہ 7 دروازوں کے چکر اسی لیے لگاتا کہ ایک دروازے پر پیٹ نہیں بھرتا۔ میرے مصطفیٰ کا ایک ہی دروازہ ایسا ہے، اتنا دیا جاتا ہے کہ اب سائل کے پاس دامن بھی تنگ ہوتا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، بڑی لگتی ہوئی بات ہے، میلاد قریب آ رہا ہے، ہم سب کے لیے علاج بھی ہے، دوا بھی ہے۔ میں تقریباً ہر میلاد میں اس حکایت کو بیان کرتا ہوں، سعادت الدارین میں موجود یہ حکایت ایمان افروز ہے۔ ایک غریب آدمی، مفلس آدمی، قرض میں ڈوبا ہوا، پریشان حال، کئی لوگوں کے قرضے لیا ہوا آدمی تھا، اور اس کے جو قرض دار تھے انہوں نے پیسے مانگے، جب وہ دے نہیں سکا تو قاضی اسلام جو اس وقت تھے ان کے پاس مقدمہ کر دیا کہ یہ ہمارے پیسے لیتا ہے، کھا جاتا ہے، دیتا نہیں۔ قاضی نے بلایا اور کہا کیوں نہیں دیتا؟ کہا غریب آدمی ہوں، پیسے نہیں ہیں۔ کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، ان لوگوں کے جو تو نے قرضے لیے، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ جو آتم ہتیا کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، سن لو، بزدل نہ بنو، جان تمہاری بڑی قیمتی ہے، قرض میں اگر آج ڈوبے ہو، میاں اندھیرا آنے کے بعد اجالا بھی رب ذوالجلال ہی لاتا ہے۔ زندگی میں اگر اندھیرا آیا تو ڈرنا نہیں، کل کی صبح ہونے والی ہے، سورج تو نکلے گا۔ اب وہ قرضدار کو قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں، اگر ان کا قرضہ دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، جیل میں بھیج دوں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بیوی تھی، روتا ہوا باہر نکلا، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بات، بتایا ایسا ایسا معاملہ ہے، قرض میں پریشان ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کوئی بات نہیں، دنیا میں تجھے اگر تکلیف ہوئی ہے تو ایک کام کر، رات کو جا، نماز عشاء کے بعد کسی ایک اندھیری کوٹھری میں بیٹھ کر کثرت سے میرے آقا پر درود بھیج، حضور کو یاد کر اور اپنے غم کی داستان حضور کو ہی سنا۔ ان کا دربار آج بھی کھلا ہے۔ اس نے اس بات میں ہمت محسوس کی اور گھر آیا، رات کا وقت جیسی ہوا، نماز عشاء کے بعد کمرہ بند کر کے ایک اندھیری کوٹھری میں رونے لگ گیا۔ اور جب کسی پر غم آ جاتا ہے تو بے اختیار آنسو بھی نکلتے،
درد اس طرح کا تھا کہ کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، بیوی بچوں کو پالے کیسے اور قرضہ ادا کیسے کرے. روتا روتا درود تو پڑھتا رہا، اور جب کافی رات ہو گئی، آنکھ لگ گئی، وہیں گر گیا، بستر پر لمبا ہو گیا. اور میرے عزیزو، یہی وہ رات تھی جب خواب میں تاجدار مدینہ تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ اللہ، وہ آفتاب رسالت، چمکتا ہوا چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں والے لب، جب میرے آقا تشریف لائے یہ کھل گیا، اور خواب میں ہی میرے آقا کے قدموں میں گرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے غلام، کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ کیا تو نے مجھے پکارا؟ ایک بات ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو، محمد کو ہم بے قراروں میں ڈھونڈو. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کا دل ٹوٹ جائے اس کے ہاں تشریف لاتے ہیں. اب اس غریب نے رونا شروع کیا، آقا میرے حال سب آپ پر آیا ہیں، آپ جانتے ہیں میں مفلس آدمی، غریب آدمی، تنگ دست آدمی. یہ حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ ہے، حضور کی وفات کے 400 سال بعد کا واقعہ. رونے لگا، کہا کہ میں قرض سے پریشان ہوں، قاضی نے مجھے کورٹ میں بلا کر کے کہا 3 دن میں اگر قرضہ نہیں دے گا تو جیل میں ڈال دوں گا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب عطا ہیں، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتے. ارشاد فرمایا، ایک کام کر، کل صبح اٹھنے کے بعد شہر میں چلے جانا، شہر میں بادشاہ کا ایک وزیر ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ میرا بڑا عاشق ہے، میرا بڑا عاشق ہے، اس کے پاس جا کر کے کہہ دینا کہ تجھے رسول اللہ نے بھیجا اور جتنے مال کی ضرورت ہے اس سے لے لینا. خواب میں میرے آقا نے فرمایا. اب اس غریب نے، اس مفلس آدمی نے یہ پوچھا، یا رسول اللہ، بادشاہ کے وزیر کا دربار بڑا، لوگ بڑے آتے ہیں، اگر میں جاؤں، پہلی تو میری کوئی حیثیت نہیں، میں غریب فقیر آدمی، اور کہہ دوں کہ رسول اللہ نے بھیجا، وہ اگر پوچھے گا ثبوت تو میں کیا ثبوت دوں، کوئی پروف، کیا میں پروف دوں؟ سنیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر وہ تجھ سے سوال کر لے تو اتنا کہہ دینا، اس کے اور میرے بیچ میں ایک راز کی بات ہے جو کوئی نہیں جانتا. حضور نے راز کی بات بیان کی، جو وزیر ہے اس کا ایک راز ہے جو میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں بتایا. وہ روزانہ رات کو سونے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے تک 1000 بار مجھ پر درود بھیجتا ہے، ہر رات کو چھپ کر کے 1000 بار درود بھیجتا ہے. لیکن اس کے پاس جانا تو یہ کہنا کہ اے وزیر، کل کی رات تو نے درود پڑھنا بھول گیا اور سو گیا غفلت میں، کل کی رات تو نے درود نہیں پڑھا، جا کر کے اتنی بات کہہ کے. میرے آقا نے فرمایا، اب یہ غریب آدمی وزیر کے دربار میں آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آپ سے اپنی حاجت لے کر کے آیا ہوں، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. وزیر نے کہا کہ میاں آج لوگ بڑی بات کرنے لگ گئے، مانگنا بھی ہے تو صحیح سے نہیں مانگتے، ایسی بات کرتے ہیں، حضور نے بھیجا، کیسے تو کہتا ہے؟ اس فقیر نے کہا، بڑے اس کو یقین تھا، اس نے کہا ہاں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، روزانہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے تو 1000 بار درود پڑھتا ہے، اور کل کی رات بھول گیا اور غفلت میں سو گیا. اتنا سنتے ہی وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور کہا، یہ بات میں نے اپنی بیوی کو تک نہیں بتائی، کسی کو نہیں معلوم، اور اگر تو جانتا ہے تو آج تو میں کامیاب ہو گیا، آج تو میں کامیاب ہو گیا. اب مجھے یقین ہوا کہ میرا درود حضور تک پہنچ بھی رہا تھا، میرے آقا سن بھی رہے تھے. اے آنے والے، بتا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا میری یہ حاجت ہے. اس وزیر نے کہا ایک دو نہیں، میرا پورا خزانہ تیرے لیے ہے، آج تو نے جو بشارت لائی ہے، آج جو خوشخبری لائی ہے، وہ میری زندگی کی معراج ہے. جس مصطفیٰ کے لیے میں رات رات بھر بیٹھ کر کے درود پڑھتا تھا، ایک غریب نے میرے مصطفیٰ کی بشارت میرے گھر تک لائی ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ خوش ہو کر بہت سارے مال سے اسے نوازا. سنو، ابھی واقعہ ختم نہیں ہوا، اصل بات تو یہاں شروع ہوتی ہے. اب وہ لے کر کے آیا، 2 دن بھی نہیں گزرے تھے، قاضی اسلام کے پاس آیا اور قاضی صاحب سے کہا ان قرضداروں کو بلاؤ جو مجھے بار بار قرض کا تقاضا کرتے ہیں، مال کا تقاضا کرتے ہیں. انہیں بلایا گیا. قاضی اسلام عدالت کی کرسی پر بیٹھے اور اس کے بعد اس مفلس اور غریب نے کہا، آج جس کا جتنا قرض ہے سب دینے کو تیار ہوں، مال بھی میرے پاس ہے، پیسہ میرے پاس ہے، سب دے دوں گا. قاضی نے اس کی بات دیکھی اور سنی تو کہا بیٹھ جا کرسی پر تھوڑی دیر کے لیے. تھوڑی دیر بٹھانے کے بعد اب قاضی جو مقدمے میں شروع میں 3 دن پہلے جیل کی دھمکی دیا تھا، اب کہتا ہے اے مفلس غریب آدمی، آج کی عدالت میں فیصلہ بدل گیا ہے، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، تیرا قرض میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. وہ کھڑا ہو گیا، پوچھا
3 दिन पहले तो तुम मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपना कर्जा, मेरा कर्जा तुम अपनी जेब से देना चाहते हो। यही बात 3 दिन पहले भी कर सकते थे। काजी इस्लाम खड़े होकर के कहते हैं, दर हकीकत 3 दिन पहले मैं तुझे जानता पहचानता नहीं था। जब यहां से तू चला गया, रात को जब सोया, मेरा मुकद्दर जगह मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ दिखा करके मेरे आका ने फरमाया, ऐ काजी इसका फैसला नरम कर दे, ये गरीब मेरा उम्मती है, ये आज मुफलिस है, इसके लिए नरमी कर। अगर तू अपने माल से कर्ज अदा करेगा तो मैं अल्लाह की जन्नत में तुझे महल अता करूंगा। ऐ गरीब, ऐ मुफलिस, मैं ये सौदा तेरे हाथ नहीं बेचना चाहता, मैं तेरा कर्ज खुद अपने हाथों से अदा करूंगा। अब काजी इस्लाम बताओ, किसी कोर्ट का जज खड़ा होकर के किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब आप भी रहने दे, ये भी रहने दे, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजान गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा होकर के, खुशहाल होकर के। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूं, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफ़ा आ रही है, अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजा निगरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शमा वो लेकर आया हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये शान मुस्तफ़ा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये कायनात में मुसलमानों के लिए आज भी वो दरवाज़ा खुला है। हम क्यों दर बदर की ठोकरें खाएं, इधर उधर जाएं और अपने गमों की दास्तान कभी इसको सुनाया, कभी उस मालदार को सुनाया और जलीलो खार होकर के निकलते रहे। एक दरबार मेरे आका का ऐसा है जहां चोर भी छुपता है, मेरे आका उस पर दामने रहमत डाल देते हैं। ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये शान पाक कभी ख़त्म नहीं होगी, बयान नामुकम्मल ही रहेगा, इसलिए कि जिन सब के कलम टूट गए और यहाँ पर सफ़हे इसके सफ़हे सियाह हो गए मगर शान रिसालत बयान ना हो सकी। आपको मैं शोराए बारगाह रिसालत की बात अर्ज करूँ, मेरे आका की शान में कभी हस्सान बिन साबित यूँ कहते थे, व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ, आपसे ज़्यादा हसीन या रसूल अल्लाह मेरी आंख ने देखा ही नहीं। ये सहाबी रसूल कह रहे हैं, कोई सिर्फ बरेली वाला नहीं, सहाबी रसूल कह रहे हैं, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं या रसूल अल्लाह। हकीकत तो ये है, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। यह हस्सान बिन साबित कह रहे थे और इमाम शरफुद्दीन बूसीरी अस्कंदरिया की सरजमीन से यूं कहते हैं, हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअ अल करमी। कभी किसी शिराजी ने ईरान की सरजमीन से पुकारा, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, और सादी शिराजी ने कहा, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और फारसी के मशहूर शायर आशिक रसूल अल्लामा जामी कहते हैं, तनम फरसूदा जां पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, तनम फरसूदा जा पारा ज़े हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा ज़े इसियां या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बरगुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। शायरों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक अर्ज किया। अब आओ, वो शायर मशरिक कलंदर लाहौरी भी जब पुकारता है इकबाल अपनी जुबान में यूं कहता है, बारगाह मुस्तफ़ा की शान बयान करते हुए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल
मुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। सारे शायर मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करते रहे। अब आओ शायरों का शायर, कलामों का कलाम, इमामों का इमाम, बरेली का ताजदार भी बारगाह मुस्तफा में शान बयान करते हुए यूं कहता है, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में पे ऐसे मिलन, ये अमन और अमान तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले। लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए, लिवा के तले सना में खुले, या रसूल अल्लाह हम सब की जुबान तुम्हारे लिए। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में इतनी ही बात नहीं, शान मुस्तफ़ा बयान करते हुए आशिक रसूल कहता है, दुनिया वाले जो भौंकते हैं भौंकने दो, मेरे मुस्तफ़ा की शान न कभी कम हुई न कभी कम होगी। कोई कुत्ता खारिश ज़दा अगर मेरे मुस्तफ़ा की शान में भौंकता है, अनकरीब वो खुजली उसे लेकर के मरेगी। तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा। या रसूल अल्लाह, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या रसूल रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, अगर कोई कहता है खबीसुन नफ्स मरदूद जमाना, पाखंडी है वक्त, मेरे मुस्तफ़ा की शान में अपनी दरीदा ज़हनी कहता है, तो उसके कहने से मेरे मुस्तफ़ा की शान में एक नुक्ता भी ऐब का नहीं आ सकता। हमारा तो अकीदा ये है, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्के खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में बरेली का इमाम यूं कहता है, हमारे गुनाह जब बढ़ गए तो हमारा शक होने लगा कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये शान मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शायरों ने अपने अपने अंदाज में कहा होगा, लेकिन आशिकों की बात ही कुछ और होती है। गुस्ताखों को छोड़ें, वो अपने खुजली में मरने वाले हैं। अनकरीब देखोगे अल्लाह उनको कैसे अजाब में गिरफ्तार करेगा, वो आज भी दुनिया देख रही है। किसी अभी शायर ने नाम लिया था, मैंने तौबा किया, इस मुकद्दस और पाकीज़ा मिंबर पर उस खबीस मरदूदुन नफ्स का कभी नाम तक ना लिया जाए, कभी नाम ना लिया जाए, जिसकी माँ ने हलाल तरीके से पैदा ना किया हो। मिंबर रसूल पर उसका जिक्र कोई माना नहीं रखता, कोई माना नहीं रखता। गुस्ताखे रसूल, कुरान कहता है वो जिना से पैदा होता है। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, सूरह कलम में अल्लाह ने फरमाया, जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है वो हलाल नुत्फा हो ही नहीं सकता। जिसका नुत्फा हलाल नहीं, उसको मिंबर पर कैसे बयान किया जाए। हरगिज़ आइंदा कभी नाम ना लिया जाए, जहां जरूरत होगी हम नाम जिक्र करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, उन कमीनों और बदबख्त ज़माना को आज दुनिया भी देख रही है, अपनी ही कौम से पीछा छुड़ाते हुए जगह जगह मुंह छुपाते हुए भाग रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक रसूल के लिए अल्लाह ने हर मैदान कुशादा रखा है। आज आपने देखा 6 महीने नहीं गुजरे होंगे, उस खबीस को आज मुंह छुपाने का कोई दरवाजा नहीं मिलता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ फकीर को कदम रखने की जगह नहीं मिलती। ये मेरा मकाम नहीं, बात सिर्फ इतनी है, जो मेरे नबी की शान बयान करेगा, मुस्तफा का नाम लेगा, मौला उसे चांद से ज्यादा बुलंद भी करेगा। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिराई कमी वकार में। ये एक बात याद रखना है सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कुव्वत का राज सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने।
تو ہم تیرے مولا فرماتا ہے، اس کی ترجمانی یہ اقبال کہتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. تم کون سے تخت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں بھیک مانگنے کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، کسی الیکشن میں ووٹ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ نے دیکھا ایک عطائے رسول مدینے سے چل کر کے اجمیر کی دھرتی پر آیا. عاشق رسول ہی تو تھا، عاشق رسول، عطائے رسول، آل رسول آیا. کسی سے الیکشن میں ووٹ نہیں مانگا. 800 سال ہو گئے، کرسی ابھی بھی قائم ہے، آج بھی حکومت قائم ہے. یہ حکومت یہ اس طرح سے ظلم سے حاصل کی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وفاداری رسول میں دی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، میرا یہ جملہ سن کر کے جائیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں مارے جاؤ گے مولانا، بہت سخت بولتے ہو، مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، پکڑے جائیں گے، جیل میں بند کر دیے جائیں گے. سب کر لو، میں یہ کہتا ہوں کسی عاشق رسول کو تم مار تو سکتے ہو، مردہ کبھی نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یہی جذبہ اللہ جوان رکھے. ہم نے یہ محسوس کر لیا جو اقبال نے آج سے 80 سال پہلے یہ کہا تھا، ان کو ڈر بھی لگنے لگ گیا. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، پہلے ہوا تھا ایسے، ایک صحرا سے نکلا ہوا بادیہ نشین روما کے تخت کو پلٹ دیا تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اور ظالموں کو بتا دو اب الحمدللہ ہمارے ہر محلے کا جوان ہوشیار ہو رہا ہے. اور تم نے گستاخی کر کے یہ سمجھا ہوگا کہ شان مصطفیٰ کو گھٹا دیا. سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، اپنے منہ پر تھوک لیتا ہے، سورج کا کچھ نہیں بگڑتا. اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے چاند اور سورج جن کے ناخنوں سے چمکتے ہوں اس کی اجالے کو کبھی کم نہیں کر سکتے، اس کی روشنی کو کیا کم کر سکو گے. وہ مصطفیٰ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے، کسی پاکھنڈی کی ایک غلیظ زبان سے کبھی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے جب تم نے چھیڑا ہے ہمارے ایمان کا بخار پھر سے بڑھا ہے. ہاں یہ ناپنے کے لیے ہی کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ابھی مسلمان زندہ کتنے ہیں اور کتنے لوگ ابھی جی رہے ہیں. ان کی ہماری زندگی ناپنے کے لیے قتل و غارت نہیں، روٹی کپڑا چھین کر کے نہیں دیکھا جاتا، ہمیں بے حس کر کے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہمیشہ حضور کی شان میں توہین کر کے دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہ امت زندہ اس وقت تک رہی جب تک میرے آقا کی عزت کی حفاظت کرتی رہی. اور اگر آج یہ آوازیں گونج رہی ہیں جے پور کی سرزمین سے، یہ میدان اگرچہ چھوٹا ہے لیکن تم ہرگز یہ سمجھنا مت کہ تمہاری یہ نعرے اور یہ تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ صرف اس میدان میں گونج رہے ہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ایک عاشق رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ میں اپنی مثال بتا دوں. ایک چھوٹی سی مسجد میں رمضان سے پہلے چند لوگوں کے درمیان جذبات بے قابو تھے. میں نے اس پاکھنڈی کو چیلنج مباہلہ کیا تھا. وہ ایک چھوٹی سی محفل تھی. میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری یہ محفل، ہماری یہ آواز اس مجلس سے زیادہ کہیں جا سکتی. لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا، امریکہ سے بھی فون آتے ہیں، UK سے بھی فون آتے ہیں، نیوزی لینڈ اور افریقہ سے بھی فون آتے ہیں، افریقہ اور پاکستان سے بھی، ہندوستان کے ہر شہر سے فون آتے ہیں. اور کہا جاتا ہے آپ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ ہم نے بھی سنا. یہ میں اپنے کمال اور تعریف کے لیے نہیں کہتا، بلکہ اے سنی مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو. زبان سے کہنا تمہارا کام ہے، پہنچانا رب ذوالجلال کی شان ہے. مولا کریم ہے، جب وہ چاہتا ہے تو غریبوں سے بڑے بڑے تختوں کو پلٹ دیتا ہے. اور چند ہی لوگ کسی کی اوقات یاد دلا سکتے ہیں. کبھی اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کی طرف توجہ نہ کرنا کہ ہم سے کیا ہوگا، ایک میدان سے آواز جائے گی تو کیا ہوگا تمہیں پتہ نہیں. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. بات سمجھیں، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گر تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ،
हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, सांस जब तक बाकी है या रसूल अल्लाह तुम्हारा जिक्र करते रहेंगे। आज से ये इस मैदान से हर मुसलमान ये अहद करके उठेगा, घर जाऊंगा बच्चे को तरबियत भी दूंगा, ABCD अलिफ बा बाद की बात है, पहले उसके कानों में ये बात डालूंगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते, मेरी शाम हो तो मुस्तफा के नाम और सुबह हो तो मुस्तफा के नाम। जब ये जज्बा तुम्हारे बच्चों के दिलों में आ जाए फिर तुम उन्हें जंगल में भी छोड़ देना, तुम्हारा ये बच्चा दरिंदे शेरों से भी कभी घबराएगा नहीं, सुभान अल्लाह, कभी नहीं घबराएगा। इसलिए कि हमने माजी में भी देखा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। रसूलुल्लाह के दरबार का अदना कुत्ता भी हो वो पूरी दुनिया के शेरों को भी खातिर में नहीं लाता, कभी परवाह नहीं करता, इसलिए कि उसे अपनी ताकत पर नाज नहीं होता, अपनी निस्बत पर उसे फख्र हुआ करता है। आज ऐ मुसलमानों तुम्हारे पास अगर सियासत नहीं, ताकत नहीं, तख्त नहीं, दौलत नहीं, कुछ नहीं तो कोई फिक्र की बात नहीं, एक दौलत ऐसी है जिसकी कोई कीमत लगा नहीं सकता, वो दौलत है इश्क मुस्तफा की, रसूलुल्लाह की गुलामी की। यही तो सहाबा कहते थे, उनके पैबंद लगे कपड़े थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, अमामा नहीं पहन सकते थे, टूटी हुई तलवारें होती थी, लेकिन बादशाहों की तरफ से बोलियां लगती थी, ऐ जवान तू हमारी सफ में आ जा, तू मोहम्मद